دین کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے بڑا آسان، اور واقعی آسان ہے، دین کو مشکل بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی معراج کے موقع پر گئے اور معراج کے موقع پر آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ 5 نمازیں رہ گئی تھی، 5 نمازیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے محمد جاؤ اپنی امت کو کہہ دو کہ وہ 5 نمازیں ادا کریں گے، میں انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ مشکل کام نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب پہلی امتوں کے اندر جو نماز ہوتی تھی وہ ان کی خاص جگہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ وہ کہیں پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی، فرمایا پوری کی پوری زمین کو امت محمدیہ کے لیے مسلح بنا دیا کہ جہاں پر بھی یہ نماز پڑھیں گے ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور پھر پہلی امتوں کے اندر اگر ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، اسے دھونے کا حکم نہیں تھا، اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، جب تک کاٹیں گے نہیں اس وقت تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ لیکن امت محمدیہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس کپڑے کو دھو دیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ دین آسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ نماز اگر تم جو ہے وہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، صلی قائما فإن لم يستطع فقاعدا، اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، فإن لم يستطع قاعدا، اگر تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے فعلى جنبه، فرمایا پھر پہلو کے بل نماز پڑھو، اگر تم پہلو کے بل بھی نماز نہیں پڑھ سکتے فرمایا کہ پھر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھو، اور جتنی قدرت ہے اتنی قدرت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ آسانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ جگہ اگر تم سفر میں چلے جاتے ہو تو سفر کے اندر فرمایا کہ صرف 2 رکعت فرض کی گئی، ظہر کی نماز 2 فرض، عصر کی نماز 2 فرض، عشاء کی نماز 2 فرض، 3 وتر، یہ سب آسانیاں ہیں۔ فرمایا کہ ان فی دیننا فسحۃ، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر بڑی نرمی رکھی ہے، بڑی آسانیاں رکھی ہیں، مشکلات نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اب یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کتنا آسان فارمولہ بیان فرمایا کہ زکوٰۃ ہر شخص پر نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور پھر یہ نہیں کہ تھوڑا سا مال آیا پھر ختم ہو گیا پھر مال آیا، اس کو نہیں، فرمایا ایک مال اگر وہ صاحب نصاب ہے اس کے اوپر جب سال گزرے گا تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور زکوٰۃ یہ نہیں کہا کہ 10%، 20%، 30% نہیں، فرمایا 100% تمہارے پاس مال ہے تو ان میں اس میں سے صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دے دو، اور باقی 97.5% مال تم خود استعمال کرو۔ اس 2.5% مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دوسرے مال کے اندر برکت فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دوسرے مال کی حفاظت کریں گے۔ آج جو لوگوں کے مال چوری ہوتے ہیں، آج جو لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ لکھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ اپنا اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے وہ مال صدقہ وہ نکل جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کتنی آسان ہے۔ پھر فرمایا جو چیز تم استعمال کر رہے ہو، اچھی سے اچھی گاڑی رکھی ہے، اچھے سے اچھے گھر کے اندر رہ رہے ہو، وہ زکوٰۃ کے اندر شامل نہیں ہے، بلکہ جو استعمال کے علاوہ چیزیں ہیں، ایکسٹرا چیزیں، وہ اگر صاحب نصاب کی مالیت کے برابر پہنچ جاتی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ اب آپ حج کو دیکھ لیں کہ حج فرمایا کہ صرف حج کس کا نام ہے کہ ایک دن کے اندر وقوف عرفات کر لو، یعنی وقوف عرفات ظہر سے لے کر مغرب کے وقت تک اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے اگر اس جگہ کے اوپر آ جائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ وہاں پر نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، اگر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو عورت کے لیے اگر اس کے پیریڈز چل رہے ہوتے تو اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا، اس کے لیے مشکل ہوتا، لیکن کتنا آسان کیا گیا کہ ظہر سے لے کر مغرب تک تھوڑی دیر کے لیے وقوف عرفہ کر لو، تمہارا حج قبول ہو جائے گا۔ اور عورت کے لیے فرمایا کہ اگر اس کے پاس اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، جب تک محرم کا ساتھ اتنا اس کے پاس مال نہیں ہوتا کہ اس سے جو محرم رشتہ دار ہے اس کا بھی خرچہ پورا نہ کر لے، اس وقت تک اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جتنا آسان ہے۔ روزہ پورے سال کے اندر 1 مہینہ روزہ فرض کیا گیا، صرف 1 مہینہ، اور پھر فرمایا کہ جو روزہ 30 رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے دین کے اندر آسانی ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارا چونکہ
دین کے اوپر چلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، اور دین کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ اور شوق ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بھائی اگر یہ دین کو مشکل کہتے تو وہ کربلا کے اندر جو شہید ہوئے وہ کہتے کہ دین مشکل ہے، اگر کہتے تو وہ حضرت بلال حبشی کہتے کہ جن کو تپتی ریت کے اندر لٹایا جاتا تھا اور پھر بھی وہ مسکرا کر آہت آہت کی آوازیں سنایا کرتے تھے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کو پی لے، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ کے دین کی، اسی لیے حضرت بلال حبشی فرمایا اللہ کے نبی نے جب میں جنت کے اندر گیا تو مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے چلتے ہوئے سنائی دی۔ پوچھا جبریل امین سے، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ بلال حبشی ہے جو مدینے کے گلیوں میں چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اس قربانی کا صلہ تھا۔ حضرت بلال حبشی وہ کہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے مشکل ہے۔ آج ہم نے دین کو مشکل بنا رکھا ہے، اور یہ جملہ وہ شخص کہتا ہے جو مسجد کے اندر آتا ہے، اسے ہر طرح کا ماحول ملتا ہے، اس کے لیے قالین بھی بچھا ہوا ہے، اس کے لیے پنکھوں کا بھی انتظام ہے، اس کے لیے اچھی جگہ کا بھی انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے بھائی دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ بھائی اللہ تو آزماتے ہیں، جس طرح ہم بازار کے اندر جاتے ہیں اور مٹی کا کوئی برتن خریدتے ہیں، پہلے اس کو بجا کر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ پکا ہوا ہے یا کچا ہے، یا اللہ ہمیں وہ آزما رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ پاک آزما رہے ہیں، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی تنگی کے ذریعے، کبھی حالات کی خرابی کے ذریعے، یہ آزما رہے ہیں۔ دین کوئی مشکل نہیں ہے، اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی شخص پر اس کی ذمہ داری سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ بھائی ایک باپ ہے اور اس کا 5 سالہ بیٹا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے 5 سالہ بیٹے کو 50 کلو وزن نہیں اٹھانے دے گا، اس لیے کہ اسے پتا یہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو ہمارا رب وہ ظالم نہیں ہے، وہ رب ہمارا ظالم نہیں ہے، ہمیں دین مشکل نہیں دے گا، اس لیے کہ جب وہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، فرمایا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈال کہ جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہو، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جسے ہم پورا نہ کر سکے۔ اس لیے دین کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر آسانی ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی بھی مصطفیٰ کے نام ہے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے نام ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں سے ہمارے لیے آسانی ہو سکتی ہے، جہاں سے ہمارے لیے نرمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے، اس دین کو اپنا رہبر مان کر، مکمل ضابطہ حیات مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا